السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ جو واقع ہو چکی ہیں، آپ کے سامنے لگاتار کئی ہفتوں سے ہم کر رہے ہیں۔ آج جس نشانی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بھی واقع ہو چکی ہے، اور وہ نشانی ہے صحابہ کرام کے درمیان جنگ کا ہونا۔ جو جنگ جمل واقع ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس طریقے جنگ صفین جو کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہوئی، اس کی بھی ہمارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ان دونوں جنگوں کی تفصیل قدرے انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور جو حقیقت ہے، سچائی ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم اہل علم اور جو معتمد مورخین ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو اس دھرتی اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے جن کی تعدیل فرمائی، اللہ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ نے جن کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اور جن کے مناقب اور فضائل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی دلیل آپ کے صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ دلیل اللہ رب العالمین نے دی ہے صحابہ کرام کی نبی کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے طور پر۔ بہت اونچا مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام، سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں۔ ان کے درمیان اجتہاد کی بنا پر جو کچھ اختلافات پیدا ہوئے، رونما ہوئے، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا موقف کیا ہے وہ میں بیان کر دوں۔ پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین کی کچھ تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ درس کا مقصد صرف علم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو علم دے دیں، تعلیم دینا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ اصلاح بہت بڑا مقصد ہے، تربیت بہت بڑا مقصد ہے۔ سلف صالحین کا منہج لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ صرف علم دے دینا کہ یہ واقعہ پیش آیا، ایسے پیش آئی، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل تمام دروس کا جو ہم آپ کو اس چینل سے دیتے ہیں، ان تمام دروس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو، ہماری اور آپ کی تربیت ہو، سلف صالحین کے منہج اور ان کے عقیدے کو ہم اپنائیں، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اور جو بدعقیدگیاں ہیں یا اس طریقے سے جو برائیاں ہیں، ہم ان کی اصلاح کریں، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں، ترک کریں، تصفیہ، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے منہج کی صفائی کریں، اور اس طریقے سے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ اصل مقصد ہمارا۔ صرف علم لے لینا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ کہ ہماری اصلاح ہو، اور ہم ان جماعت کے نقش قدم کی پیروی کریں جس جماعت کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا، صحابہ کرام،
اور جو بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا ان سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا جب آپ نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ تو جو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے طور طریقے کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو اصل مقصد یہ ہے ہمارے دروس کا کہ ہم سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو اپنائیں، اپنی اصلاح کریں، بدعات کو، خرافات کو، شرک کو، رسم و رواج کو، غلط چیزوں کو، نافرمانیوں کو، بدعقیدگیوں کو، خامیوں کو دور کریں اور صحیح منہج اپنائیں جو کتاب و سنت کا منہج ہے۔ اور جو اہل بدعات ہیں، اہل زیغ و ضلال ہیں، اور جن کی فکر کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہے، ان کی فکر اور ان کا جو منہج ہے اس سے ہم دوری اختیار کریں، یہ اصل مقصد ہے ہمارے دروس کا۔ اس لیے آج کے درس میں ہم صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ اختلافات پیش آئے، رونما ہوئے، ان کے بارے میں سلف صالحین کا، ائمہ کرام کا، علماء دین کا، محدثین کا کیا منہج ہے، کیا موقف ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے تعلق سے، کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة یا واحد۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان آپس میں قتال نہ ہو جائے، اور ان کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، بڑا قتل ہوگا، یعنی بہت زیادہ خون بہے گا۔ ودعواہما واحد، حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ محدثین نے، علماء کرام نے اس سے مراد جنگ صفین کو لیا ہے، جو ابوبکر سے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ واقع ہوئی تھی۔ آئیے جو اصول ہیں صحابہ کرام کے اختلافات کے حوالے سے ہم ان اصول کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ان اصول کی اور زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے مقام مرتبے کی تنقیص کرتے ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں، جن کی حدیثوں کی اہمیت نہیں، صحابہ کرام کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، ان لوگوں کا آج یعنی سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی دریدہ دہنی لوگ کرتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں ہمارے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم سلف صالحین کے جو اصول ہیں صحابہ کرام کے اختلافات کے تعلق سے ہم ان کو جانیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور سے آج کے دور میں جب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور ان کے تعلق سے غلط باتیں تاریخ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کا جو اصول اور منہج ہے اس کو پشے پش ڈالتے ہوئے ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جن کا علم اللہ رب العالمین کو تھا، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، ان اختلافات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے صحیح منہج نہیں بتاتے، بلکہ ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر کجی پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے عقیدے اور منہج کو خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ جی، تو آج کے دور میں ایسے لوگوں کو جاننا، ایسی جماعتوں کو جاننا جن کے ہاں صحابہ کرام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، جو صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی، بلکہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے، اور اگر زبان کھولنا ضروری ہو جائے تو ان کی مدح و تعریف کی جائے گی اور ان کا دفاع کیا جائے گا۔ اللہ نے ان کا دفاع کیا ہے، اللہ نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں، ہمارے نبی نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں، لہذا کسی بھی طرح کی تنقید ان کے تعلق سے نہیں کی جائے گی۔ بڑے پاک باز لوگ تھے، بڑے مقدس لوگ تھے،
दीन के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपना वतन छोड़ा, औलाद को छोड़ा, माल छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आने से पहले उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में, जानों को उन्होंने कुर्बान किया। तो बड़े ही मुक़द्दस लोग थे ये, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब किया। उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता है। उनके बाद के जो लोग हैं, लोगों ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ की और कहा कि अमीर मुआविया से आप अफजल हैं। इस तरह की कोई बात कही गई उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि जिस घोड़े पर चढ़ करके अमीर मुआविया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया था, उस घोड़े की टाप के बराबर भी, धूल के बराबर भी हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की बात करे लगातार, तो एक लम्हा जो सहाबा ने हमारे नबी के साथ गुजारा है उसके अजर को नहीं पा सकता। इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन उमर का भी कौल है, इमाम बिन हज़म का कौल और दीगर अइम्मे कराम का कौल मौजूद है। तो बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं सहाबे कराम। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था इनके बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब लोगों के दिलों को देखा तो सबसे पाक दिल नबी का पाया, तो अल्लाह ने आपको नबी मुंतखब कर लिया। आपके बाद लोगों का दिल देखा तो सबसे साफ़ और पाक दिल सहाबे कराम का पाया, जिनको अपने नबी की सोहबत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंतखब किया। उनके दिल बड़े पाक थे, उनका इल्म बड़ा गहरा था, उनके यहाँ कोई तकल्लुफ़ नहीं था। उन्होंने अपनी जान के नज़राने पेश कर दिए, अल्लाह के दीन के इशाअत के लिए सब कुछ निछावर और कुर्बान कर दिया। लिहाजा उनके फ़ज़ल को पहचानो। अल्लाह ने उनके ज़रिए से दीन को दुनिया के अंदर गालिब किया, सहाबे कराम के ज़रिए से। तो सबसे पहला उसूल ये है कि किसी भी सहाबी पर किसी भी तरह की कोई तनकीद नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की, हमेशा उनकी तारीफ़ की जाएगी। और कोई बात ऐसी जिससे उनके मकाम को नीचा करे, ऐसी कोई बात उनके ताल्लुक़ से नहीं की जाएगी। नंबर 2, ऐसी तारीख़ी रवायतें जिनसे सहाबे कराम का किरदार मजरूह होता हो या उनकी तनक़ीस होती हो, सब के सब नाकाबिल एतबार हैं। क्योंकि तारीख़ राफिज़ियों ने लिखी है, शियों ने लिखी है, दुश्मनान सहाबा ने आम तौर पर तारीख़ लिखी है। इसलिए तारीख़ पर एतबार नहीं किया जाएगा, किताब व सुन्नत पर एतबार किया जाएगा। किताब व सुन्नत पर एतबार करेंगे, कुरान जो वही है, हदीस जो वही है, उस पर एतबार करेंगे। कुरान और सुन्नत के अंदर सहाबे कराम के लिए जन्नत का वादा किया गया, उनके मकाम और मर्तबे को बयान किया गया। लिहाजा अगर कोई ऐसी तारीख़ी रवायत मिलती है जिससे सहाबे कराम की तनक़ीस होती हो या उनका किरदार मजरूह होता हो, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। हमारे लिए किताब व सुन्नत काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख़ तो इंसान के हाथ की लिखी हुई है। कुरान महफूज है, हदीस भी महफूज है, दोनों अल्लाह की तरफ से वही हैं। यही दोनों हमारे लिए हुज्जत और दलील हैं। लिहाजा इंसान के हाथों की लिखी हुई तारीख़ पर एतबार नहीं किया जाएगा। वो बातें लेंगे जो सहाबे कराम की मनक़बत में होंगी। जो तारीख़ी रवायतें सहाबे कराम के ख़िलाफ़ होंगी, उनको हम टोकरी के डब्बे में डाल देंगे, कचड़ा खाने में डाल देंगे। उन तारीख़ी रवायतों के कोई एतबार नहीं किया जाएगा। जो तारीख़ी रवायतें जिनसे सहाबे कराम का मकाम मर्तबा कम होता। नंबर 3, तमाम सहाबा अल इतलाक़ क्या हैं? आदिल और सिक़ा हैं। जो बाहिमी जंगों में शरीक हुए वो भी और जो नहीं शरीक हुए वो भी, उनकी सदाकत और अदालत पर कुरान और सुन्नत शाहिद हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा का उस पर इजमा है। जो जंगों में शरीक हुए, जंग जमल या जंग सिफ़ीन, वो भी सब के सब आदिल और सिक़ा हैं, अल इतलाक़। और जो नहीं शरीक हुए वो तो है ही हैं, वो सहाबे कराम भी सिक़ा हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम था कि हमारे नबी की वफ़ात के बाद क्या होने वाला। हर चीज़ का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए, आप तमाम सहाबा का जन्नत का वादा फरमाया। लिहाजा वह आदिल और सिक़ा हैं। तमाम सहाबे कराम जिनसे जंगें हुई वो भी सब के सब आदिल और सिक़ा। ऐसा नहीं है जैसा कि रवाफिज़ कहते हैं कि अल्लाह ने उनकी तादीर फरमाई, उनके लिए जन्नत का वादा फरमाया था। कब? जब वो हमारे नबी ज़िंदा थे, और हमारे नबी के ज़िंदा होने के बाद ये सब के सब सही रास्ते से निकल गए, कुफ्र के रास्ते को अपना लिया और मुर्तद हो गए, नाउज़ुबिल्लाह, काफिर हो गए। चंद सहाबे कराम को छोड़ करके सबने दीन इस्लाम छोड़ दिया था।
یہ کون کہتا ہے؟ رافضی کہتا ہے، صحابہ کا دشمن کہتا ہے ایسا۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، سنت کا دشمن ہے، وہ تمام مسلمانوں کا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کے سب دین اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کون؟ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو خلفاء ہیں جنہیں خلافت ملی، ان کے بارے میں اس طرح کی بدعقیدگی لوگ رکھتے۔ تو ہم ایسا نہیں کہتے نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو اللہ غارت کرے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے بد زبانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ان کی زبانوں کو گنگ کر دے، اللہ ان سے بولنے کی طاقت چھین لے جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے کی غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ تو ہمارا منہج یہ ہے تمام سلف صالحین کا کہ تمام صحابہ علی اطلاق سب کے سب عادل اور ثقہ۔ نمبر 4، کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنا یہ زندیقیت اور بے دینی ہے، کیونکہ قرآن برحق ہے، نبی برحق ہیں، اور قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ رسول ہیں، اور یہ زندیق اور بے دین لوگ ہیں جو دین کے اصل گواہوں کو اور دین کو لوگوں تک پہنچانے والوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین خود بخود باطل ہو جائے اور بے اعتبار ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی مجروح ہو جائے، کیونکہ لوگ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ نشانہ نہیں بنا سکتے، اس لیے صحابہ کرام کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اسی لیے ابو ذرع رازی نے کہا تھا رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے وہ جان لو کہ بددین ہے، وہ زندیق ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ دین ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا۔ صحابہ کرام یہ روات ہیں، دین کو ہم تک پہنچانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے ذریعے سے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں، دین کی بنیادوں کو منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں کلام تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے گواہوں کو مجروح کر دیا، اور ظاہر بات ہے جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو انسان مقدمہ ہار جاتا ہے، تو اس لیے انہوں نے گواہوں کو منتخب کیا تاکہ گواہوں کو مجروح کر دیں تو دین خود بخود باطل ہو جائے گا اور نبی کی نبوت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور مجروح ہو جائے گی۔ تو یہ دین کے اصل دشمن ہیں، یہ بددین لوگ ہیں، زندیق لوگ ہیں، یہ جو صحابہ کرام کی تنقیص کریں، صحابہ کرام کی عزتوں پر کیچڑ اچھالیں یا ان پر الزام تراشی کریں، یہ بددین لوگ ہیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ دینی نہیں تھے بلکہ اجتہادی تھے، اجتہادی اختلافات تھے ان کے آپس میں، جس کے ثواب اور خطا ہونے کی دونوں صورتوں میں انہیں ہر حال میں اجر ملتا ہے، یعنی اجتہاد کی بنا پر ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اختلاف کی اجتہاد کی بنا پر، اور جب اجتہاد انسان کرتا ہے اگر حق پر پہنچتا ہے تو 2 اجر ملتا ہے، اور اگر حق پر نہیں پہنچتا ہے تو بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ اس لیے ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے یا جو جنگیں ہوئی اجتہاد کی بنا پر ہوئیں، اور ہر حال میں دونوں کو اجر ملتا ہے، دونوں کو ہر حال میں اجر ملتا ہے۔ جیسے ایک مجتہد اور امام ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے جس کے اندر اجتہاد کی تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، جب وہ اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں، جب اس کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو یا وہ بھول گیا ہو یا اس تک نہ پہنچی ہو اور وہ اجتہاد کرتا ہے، تو اگر اس کا اجتہاد برحق ہوتا ہے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، اور اگر اجتہاد برحق نہیں ہوا، غلطی ہو گئی اس کو، تو بھی اسے 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی، اجتہاد کیا۔ وہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی ہے، دونوں صورتوں میں وہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو یہ 5واں اصول ہے۔ 6واں اصول یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں ان کے قاتل اور مقتول دونوں جنت کے مستحق ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھی مقتول اور امیر معاویہ کے بھی مقتول جن کو قتل کیا گیا ہے، دونوں کے دونوں جنتی ہیں، کیونکہ دونوں صحابہ ہیں، اور اس طریقے سے دونوں نے اجتہاد کیا، اور جو جنگ بھی ہوئی تھی، میں بتاؤں گا کہ یہ جو سبائی ٹولہ تھا اور جو خارجی لوگ تھے جو دونوں جماعتوں کے اندر شامل ہو گئے تھے فتنے کو بھڑکانے کے لیے، ان لوگوں کے وجہ سے جنگیں ہوئی تھیں، ورنہ یہ لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں پوری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، دونوں کے دونوں مقتول دونوں جماعتوں کے جنتی ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، 4تھے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان فرمایا۔ 7ویں بات یہ ہے
कि अदालत सहाबा का दायरा सिर्फ रवायत हदीस तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में वह आदिल और सक़ा हैं और सादिक हैं। वो अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल और पाकबाज लोग हैं। सिर्फ हदीस की हद तक नहीं आदिल और सक़ा हैं वो, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में वो हमारे लिए उसवा और नमूना हैं, वो हमारे लिए आइडियल हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर ईमान लाओ जिस तरीके से ये लोग ईमान लाए हैं तब तुम्हें हिदायत मिलेगी। फ़क़द इहतदौ। और इस तरीके से अल्लाह ने फरमाया वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, जिन्होंने मेरी तरफ इनाबत की रुजू किया उनके रास्ते को अपनाइए। सबसे पहले इनाबत करने वाले कौन है? सहाबे कराम हैं। अल्लाह की तरफ झुकने वाले, अल्लाह की तरफ आने वाले, तौबा करने वाले, कुफ्र की राह को छोड़ करके तौहीद और सुन्नत की राह को अपनाने वाले सबसे पहले सहाबे कराम हैं। और कुरान मुक़द्दस में जहाँ भी मुहसनीन, मुख़बितीन और इस तरीके से कानितीन और जो भी नेक औसाफ बयान किए गए हैं, सबसे पहले सहाबे कराम उसके अंदर आते हैं। जहाँ भी अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, जहाँ भी मोमिनीन कहा गया है, सबसे पहले सहाबे कराम उस खिताब के अंदर शामिल और दाखिल हैं। सबसे पहले वही लोग दाखिल हैं। तो ये सहाबे कराम हैं, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। लिहाजा उनकी अदालत सिर्फ हदीस की रवायत तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में वो आदिल और सिक़ा है। नंबर 8, इन तमाम खूबियों और फजीलतों और मनाक़िब के बावजूद, इन तमाम ऊंचे मकाम मर्तबे के बावजूद हम ये समझते हैं कि वो मासूम नहीं थे। वो इंसानों में से थे, उनसे भी गलती का इम्कान था, लेकिन अल्लाह ने तौबे का दरवाज़ा भी खोल रखा है। इंसान नेकियां करता, अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। इंसान वज़ू करता, गुनाह मिट जाते हैं। इंसान नमाज़ पढ़ता, गुनाह झड़ जाते हैं। इंसान रोज़ा रखता है, जुमा की नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्ता नमाज़ पढ़ता है, इसके दौरान जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उनको झाड़ देता है। लिहाजा वो गर्चे मासूम नहीं थे, लेकिन महफूज ज़रूर थे। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, हमारे नबी ने उनकी तरबियत की। लिहाजा इंसान होने के नाते अगर उनसे गलती भी हुई तो ऐसी सूरत में उन्होंने उससे रुजू भी किया और तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने क़यामत तक खोल रखा है। लिहाजा जो नेकियां करते हैं उन नेकियों से गुनाह धुल जाते हैं और तौबा का दरवाज़ा अलग अल्लाह ने खोल रखा है। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि वो मासूम थे, मासूम नहीं थे। अंबिया मासूम होते हैं, कुरान मासूम है, नबी की हदीसें मासूम हैं, लेकिन सहाबे कराम मासूम नहीं, इंसान थे वो। हमारे नबी भी इंसानों में से थे, लेकिन मासूम थे क्योंकि यहाँ पर वही उतरती थी। लेकिन सहाबे कराम मासूम नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम गुनाहों को करते थे नऊज़ बिल्लाह, या जैसा कि रवाफिज़ कहते हैं या खवारिज कहते हैं कि वो सब के सब मुर्तद हो गया, उनको काफिर कहते हैं रवाफिज़, और ये खवारिज भी उन्हें काफिर कहते हैं। यानी वो जो जंगों के अंदर शरीक हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उसके बाद के जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और दीगर सहाबे कराम जो जंगों के अंदर शरीक हुए, खवारिज उन सबको काफिर कहते हैं और कहते हैं सबके सब जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि बड़ा कुफ्र किया था उन्होंने, और कुफ्र का मुर्तकिब जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहता है। इन लोगों का अक़ीदा है ऐसा। तो ये उन लोगों का अक़ीदा है। तो हम ये नहीं कहते कि वो मासूम थे, मासूम नहीं थे, मासूम अंबिया होते। अफसोस होता रवाफिज़ पर, रवाफिज़ के तमाम इम्मा मासूम हैं, सब के सब मासूम हैं, बल्कि उनके इम्मे कराम तो अंबिया से भी ऊंचा मकाम रखते, कान मा यकून की खबर रखते। उनके अंबिया, उनके इम्मा बड़ा मकाम रखते हैं, लेकिन सहाबे कराम की इतनी तनक़ीस करते हैं कि उन्हें मुसलमान भी नहीं मानते, उन्हें काफिर और मुर्तद गर्दानते। नंबर 9, अगर बशरी तकाज़े के मुताबिक किसी सहाबी से कोई सहव या लग़ज़िश हो गई तो हम उन्हें माज़ूर समझते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला से और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। फिर छोटी मोटी लग़ज़िशों की मग़फ़रत के लिए बहुत सारे नेक अमाल कफ़ारा बन जाते हैं। तौबे का दरवाज़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमेशा के लिए अलग सबके लिए खोल रखा है। साथ ही उनके बहरे हसनात में इन लग़ज़िशों और तसम्मुहात की हैसियत एक क़तरे से ज़्यादा नहीं है। जो भी उनसे गलती हुई, सहव हुआ, उनके पास जो नेकियों का समंदर था, उन नेकियों के समंदर में उसकी हैसियत क़तरे के बराबर थी। और फिर अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अल्लाह को मालूम था कि क्या होने वाला है, फिर भी अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा फरमाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। और ये जुमला और ये इस्तिलाह ऐसी आम हुई
کہ آج ہم جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ضرور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جو منتخب کیا اس پر راضی تھے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ نشاور کر دیا تھا انہوں نے۔ تو جو بھی ان سے لغزش ہوئی، انسان کے ناطے سے سو ہوئی، تو ان کی نیکیوں کے بحر حسنات میں یا نیکیوں کے سمندر میں ان لغزشوں کی حیثیت ایک قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب اصول ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 10واں اصول یہ کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کی وفات کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تعدیل فرمائی، ان کے لیے مزدجہ فضا سنایا، ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے فرمایا۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس سے اور دیگر مفسرین سے آیا ہے کہ الحسنہ کے معنی جنت، تو اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، تمام صحابہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ لہذا ان سے جو کچھ بعد میں صادر ہوا، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے۔ ان سے جو سہو ہوئی یا انسان ہونے کے ناطے سے کچھ لغزشیں ہوئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نیکیوں کے سمندر میں قطرے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ تو اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، سب کے سب تمام صحابہ کرام جنت کے بالا خانے کے اندر ہوں گے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی اور ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ 10 اصول یاد رکھیے، جو 10 اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ جب کوئی رافضی یا خارجی یا ان سے مرعوب یا ان کے باتوں کو اپنانے والا یا اس طریقے سے ان کے منہج کو اپنانے والا یا کوئی بھی جو صحابہ کی تنقیص کرے، صحابہ کے بارے میں کچھ غلط بیانی کرے اور صحابہ کے بارے میں کچھ کہے اپنی زبان سے، تو یہ 10 اصول آپ یاد رکھیے اور فوراً اس کا جواب دیجیے، فوراً اس کا جواب دیجیے۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آج اگر ہمارے ساتھی کی کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس کا دفاع کرتے، اس کا جواب دیتے۔ ہمارے نبی کے ساتھی تھے یہ، ہمارے نبی کے صحابہ تھے یہ، اور نبی کے صحابہ اور ساتھیوں پر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے، پھر بھی ہمارے ایمان کو حرارت نہیں پہنچتی، پھر بھی ہماری زبانیں گنگ رہتی ہیں، پھر بھی ہم ان کا دفاع نہیں کرتے۔ اگر ہمارے ساتھی کے بارے میں کوئی کہے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے، ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی کہے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، پھر بھی ہم انہیں پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں پکے سچے مسلمان جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کریں، جن کی تعریف ہمارے نبی نے فرمائی، جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا؟ کیا نبی کی تعریف ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ نبی کی تعریف پر کو اپنا لے اور ان کے لیے جنت سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایسے تمام لوگ جو صحابہ کی تنقیص کریں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ عیب نکالنے کی کوشش کریں، ان پر الزام تراشی کریں، ان سے دور رہیے، ان سے دوری اختیار کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے منہج کے لٹیرے ہیں، آپ کے عقید اور منہج کو، ایمان کو خراب کر دینے والے لوگ، اس لیے آپ ان سے دوری اختیار کیجیے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، سلف صالحین کے روش کو اپنائیے، ان کے طور طریقے کو اپنائیے، اور تاریخی روایتوں کی بنیاد پر کسی صحابی کے اوپر کوئی حملہ مت کیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ تاریخ وہی نہیں ہے، یہ تاریخ معصوم نہیں ہے، انسان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ۔ اس لیے صحابہ کرام کے فضل و مقام کو جانیے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو بتاتے تھے، اس پر ان کی تربیت کرتے تھے کہ یہ صحابہ کا مقام مرتبہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ بچپن سے ہم ان کی تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔
صحابہ کرام کے فضل و مقام بتاتے تھے. یہی کردار ہمیں بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، جبکہ آج ہر مجرم، گنہگار، فاسق، فاجر اور شرک کرنے والا بدعت اور خرافات کے اندر ڈوبا ہوا ہے. صحابہ کرام کے اوپر دسترازیاں کرتا، زبان کھولتا ہے اور لعن طعن کرتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور صحابہ کرام کے اوپر الزام تراشیاں کرتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کچھ تو ایسے جن کا عقیدہ اور منہج یہی ہے، جیسے روافض اور خوارج ہیں. کچھ ہیں جو اہل سنت اور جماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. خوارج کی اور روافض کے کیڑے ہیں جو ان لوگوں کے ہاں آئے ہوئے ہیں، جو اس طرح کی جو بھی صحابی کے بارے میں غلط بات کہے، آپ سمجھ جائیے کہ وہ انسان صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وہ کوئی بھی کہے، کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو، اگر صحابی کے بارے میں اس طریقے سے کچھ کہتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ اس کے عقیدہ اور منہج کے اندر خلل ہے اور وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. وہ اللہ تعالی ہم ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو اور پختہ کرے. آمین رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.